لیکن یہ ہے کہ وہ پھر نا اگر یہ ہوتا نا یہ والا معاملہ نہ ہوتا بیچ میں، یعنی لائف کے اوپر شکل دکھائی جا سکتی، تو پھر یہ ان سلائڈز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اوریجنلی میرا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ میرا یوٹیوب کا ارادہ تھا کرنے کا، تو وہ اللہ نے دل میں ڈال دی۔ اب جب یوٹیوب پہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سلائڈز والا مجھے اضافی کرنا پڑ گیا۔ جی صوفیہ، آئی نو نائس ٹو سی یو ہیئر۔ Alright, so you had a busy weekend but pleasant. Yeah, so وہی والی بات کہ مصروفیت کی خیر ہے، بس خیر کی مصروفیت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ۔ Alright people, so it's time. Thank you so much. اور یہ کسی گرافک ڈیزائنر کی طرف سے آیا ہے کہ سلائڈز بہت اچھی ہوتی ہیں، تو یہی فار می تھپکی دے دیا میں نے خود کو۔ الحمدللہ۔ the 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 who finally I'm here you said, but who is that? All right, چلتے ہیں جناب، اپنا شروع کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ اوکے، آئیے ہم شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ Alright, so آج جو ہم کرنے والے ہیں ہمارا ماڈیول 1 ختم ہو چکا ہے، اور ماڈیول 2 پہ ہم آئیں گے جس کا ہے آج ڈے 1۔ کچھ یاد ہے ہم کیا کر رہے تھے پچھلے والے ماڈیول میں؟ لبے لباب کوئکلی اگر آپ مجھے بتا دیں تو مجھے نہیں دہرانا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو کنیکٹ کریں، آپ کو یہ نہ لگے کیا ہے ہم نے کیا شروع کر دیا، ہم تو کچھ اور پڑھ رہے تھے، ہم تو محبتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ دل اور دماغ کدھر سے آ گیا ہے بیچ میں؟ تو بات اگر محبت کی ہو تو دل دماغ تو ساتھ ہی رہے گا، خیر۔ لیکن کچھ یاد ہے ہم کیا کر رہے تھے پچھلا والا تھوڑا سا؟ سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ لو، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حلال محبتیں اتنی ساری قسمیں ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن پھر ہم نے اس کو ساتھ اس ریفرنس سے پڑھا تھا کہ وہ کہیں بھی ہمارے دل میں شرک والی بات نہ آئے کہ ہم انہیں اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں کے اندر کنزیوم اپنے آپ کو کر لیں، یہی بات ہو رہی تھی۔ Allah should be the core of our in the core of our heart. Exactly صبا، یہ والی بات ہے۔ اچھا، اور یہ والا ہی جملہ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی بول لے تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے، ورنہ یہ مجھے بولنا تھا کہ ساری محبتوں میں وہ بھی جاری رکھنی ہے، محبتیں کرنی ہیں، ان کی برکتوں کی دعائیں کرنی ہیں، بس اللہ کو محور رکھنا ہے۔ The heart of the heart belongs to Allah. Alright, ہم شروع کر رہے ہیں اپنا ماڈیول 2۔ پچھلا والا ماڈیول کا نام اگر میں رکھوں love, what is love، تو ابھی والے کو، اس والے پورے ماڈیول کا ہم کوئی نام ابھی اس سلائیڈ کے فوراً بعد فائنل کریں گے۔ آپ بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ دل آپ کے دماغ کی بات سن رہا ہوتا ہے یا دماغ دل کی، یعنی ڈکٹیٹ کون کرتا ہے، ماسٹر کون ہے اور سلیو کون ہے دونوں میں سے، ہارٹ اور مائنڈ میں سے؟ ریزن بھی بتائیے گا۔ دل اور دماغ ساتھ نہیں رہیں گے، ایک بندہ تو ایک چیز تو لیڈ لے گی، ایک لیڈ لے گی دوسری فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ بات کریں گے کشمکش والی وہ تو خیر کہانی ہی الگ ہے، لیکن so I'm not talking about kashmakash. I'm just saying کہ who is taking the lead role here. Healthy attachments become false or a curse when we lose balance. Yes, Allah should be our priority. My question is کہ heart or mind, who is the leader? اگر آپ غلط جواب دے دیں گے I promise میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں کروں گی۔
pinky promise. आईना कह रही हैं हर्ट, शहमीर कह रहे हैं या कह रही हैं माइंड, कभी दिल कभी दिमाग, लेकिन आम तौर पर दिमाग फैसला करता है. लोअर says mind, Sabah says mind. Aina, you're the only one saying heart. Tell me the reason why did you come up with this heart? कभी कभी छठी हिस्स यानी गट ब्रेन. हुसैन अली की तरफ से भी दिल आया है. Aina, can you explain a little bit more? क्योंकि everyone else is basically saying mine and you are probably the only one. और अब ये हुसैन, आप लोगों का दिल कहने की वजह क्या है? दिल फैसला करता है, दिल लीड करता है दिमाग को. अच्छा, जो माइंड कह रहे हैं उन, because when we don't want to do something usually the heart involve. अल्लाह की बंदी भी कहती हैं दिल. All right, so everyone, da da, कुरान में दिल का जिक्र है, दिल का जिक्र है. ऑल राइट, तो आइए ये वाली मुस्लिम की भी और बुखारी दोनों में ये हदीस है सही, लंबी हदीस है, लेकिन इसका आखिरी जो पैराग्राफ है वो कुछ यूं है कि इन द बॉडी देयर इज अ मॉर्सल. दिल, हमारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, और अगर वो गड़बड़ हो जाए तो सारा कुछ अंदर से गड़बड़ हो जाएगा. और वो पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है? हार्ट. यानी दिल अगर ठीक होगा तो फिर वो बाकी पूरा जिस्म उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है. आप लोग यहाँ मौजूद हैं. बात शुरू हुई थी जब हमारी क्लासेस की वक्त पर सदका से. आपके दिल में ख्याल आया था, दिमाग में ख्याल आया था? आपके दिल में ख्याल आता है कि ओह मुझे सदका करना चाहिए, तो आपका दिमाग कहता है ऑलराइट मैं जाता हूँ, अभी मैं वॉलेट से पैसे निकालता हूँ, अभी मैं जाता हूँ इजी पैसा की ऐप खोलता हूँ, मैं वहां पर जाता हूँ. फिर आपका दिमाग आपके हाथों को, आपकी आंखों को इन्वॉल्व करता है. लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था सिलसिला? दिल से. हम्म. तो दिल अगर ठीक हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा. अभी पिछला पूरे काफ़ी 6 दिन हम ये बात कर रहे थे मोहब्बतों की, और मोहब्बतों की हमने बात भी जब करी तो क्या हुआ कि कोर ऑफ द हार्ट में वो जो फ्यूल वाली एग्जांपल थी कि हलाल हैं चाहे मोहब्बतें ऑरेंज जूस की तरह कितनी भी फ़ायदेमंद भी हो जाएं, लेकिन कोर ऑफ द हार्ट में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत रखेंगे. तो हार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ से अपने आप को आपने समझाना है, और मैंने आपको भी, कि हम दिल के ऊपर काम करेंगे. दिल को अगर अकल आ गई अगर दिल का दिमाग दुरुस्त हो गया तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. यहाँ तक हम बात समझ रहे हैं? जो लोग तो दिल कह रहे थे शेक हैंड्स और जो दिमाग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आपने जवाब दिया, क्योंकि नाउ वी आर थिंकिंग ओह अच्छा दिल, तो आप लोगों, क्योंकि दिल ईमान का मस्कन है. तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक कि दिल का दिमाग दुरुस्त करना है हमें? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं. सो हार्ट इज द मास्टर. कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, अभी अगले कुछ दिन हम बात करेंगे दिल के ऊपर. दिल के ऊपर क्यों बात करेंगे? क्योंकि एक अगर दिल दुरुस्त हो जाता है तो सब कुछ दुरुस्त हो जाता है. ठीक है, हदीस का हिस्सा है ये बात. ओके, ऑलराइट, सो हार्ट इज द मास्टर. देखिए, एक सेकेंड. तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हदीस थी ना, ये वाली, ओहो कहाँ चली गई, ये वाली हदीस. तो ये शुरू पीछे से जो पूरी होती है, या आप लोग चाहें तो खुद इसको जाकर देखिए कि थोड़ी लंबी हदीस है, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि 3 तरह के मैटर्स होते हैं. एक वो होते हैं जो एब्सोल्यूट डोंट है,
یعنی حرام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک ہے وہ جو حلال ہے، ایک ان کے بین بین ہیں جو متشابہات ہیں۔ ہم؟ تو ان سے بچنا، ان متشابہات سے بچنا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ جو پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس سے بچ رہنا جو ہے نا، وہ ہے کمال کی بات۔ جو حرام ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے، یہاں سے ہم نے چھلانگ لگا دی تو ہم گر جائیں گے، ہم بچ نہیں سکیں گے زندہ۔ ہم؟ یعنی کہ ہمارا ہارٹ زندہ نہیں بچ سکے گا پھر اس کے بعد۔ تو حرام میٹرز اور ایبسولوٹ حرام، حلال کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کہاں کرنا ہے؟ بحیثیت انسان اور مسلمان متشابہات میں۔ تو یہاں اسی جو حدیث ہے، یہ والی جو پوری حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں، وہ میں نے لکھی نہیں، مجھے لگا کہ بہت ہیوی ہو جائے گا، پورا پیج بھر جائے گا، تو میں آپ سے ویسے ڈسکس کر لوں گی کہ اس میں ایک شیفرڈ کی ایگزامپل بھی دی گئی ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جاتا ہے، تو وہ جگہ جہاں اس کو لگے کہ نہیں یہ اس طرف نہ جائیں، تو وہ تو دور دور سے ہی ان کو بچا کے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ جو دور دور سے بچ کے نکل رہنا ہے نا، وہ کدھر سے؟ متشابہات سے بیسیکلی بچنا۔ اچھا، تو اب اگر اس پوری حدیث کو، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو لسٹ ہے، یعنی حلال اور حرام، اور اس کے بیچ میں متشابہات کا تذکرہ، اور پھر اینڈ پر دل، یہ دل سدھر گیا نا تو متشابہات والی ساری چیز سیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ پوری حدیث کو آپس میں سیٹ کریں۔ ابھی سے پہلے کیا آپ نے بھی میری طرح سے یہ بس اتنی سی حدیث پڑھی ہوئی تھی یا یاد تھی کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جو اگر سدھر جائے تو، ہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے حلال حرام اور میں اپنی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا شاید، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ می، کہ او اوکے آئی ڈidn't ایون نو کہ اٹس اے لانگ حدیث، اور کیسے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ذکر کر کے اور پھر بات لیکن دل پہ آن ٹکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسلام از ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا، ذرا سی غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے بیٹا پولیس والا آ جائے گا۔ ایکچولی یہاں میں تو بہت ہی کرتی تھی، چھوٹا بچہ ہے پیچھے، ہمیں نا اس کو بکل اپ ضرور کرنا ہوتا ہے کار سیٹ میں۔ اب ذرا سے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے 2 ڈھائی سال کے ہو گئے ہیں، 3 سال کے ہو گئے، تو اپنا بکل کھول سکتے ہیں، تو اس کو کہنا کھولنا نہیں ہے، پولیس والا آ جائے گا، پولیس والا دیکھ لے گا۔ ہاں، اچھا، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک دن ہم تھے، سائیکل چلا رہا تھا میرا بیٹا سڑک پر، تو بھی میں نے کہا وہ دیکھو پولیس والا ہے، تو احمد صاحب تو ڈر گئے، ظاہر ہے کیونکہ اس کو میں پچھلے 2 سال سے، وہ اتنا پدو سا تھا، تب سے میں اس کو کہتی ایسے نہیں کرو، پولیس والا آ جائے گا، وہ دیکھ لے گا۔ اب جب میں نے پولیس والا، جو بیسیکلی اس کی حفاظت کرنے والا ایک کیریکٹر ہے، اس سے میں نے بچے کو کیا ہوا تھا، بڑا ڈرایا ہوا تھا، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، ورنہ پولیس والا۔ یہی کام ہم کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اللہ جو ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہم ان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرا کے رکھتے ہیں، یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اب اچھا، وہ ایک دن ہوا کیا تھا پھر، وہ پولیس والی بات بیچ میں رہ گئی۔ احمد صاحب وہ جب دبک کے بھاگے تو پولیس والا، میں اپنے گھر کے بالکل ڈرائیو وے میں کھڑی تھی، تو میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے بچے کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے پولیس سے۔ میں نے کہا کائنڈ آف۔ تو کہتا ہے کہ ڈونٹ ایور ڈو دیٹ، اگر آپ اسے ہم سے ہی ڈرا دیں گی، وہ کسی دن مشکل میں ہوگا، وہ ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ بیٹا پولیس از دیئر ٹو ہیلپ یو، they are there to protect you۔ تو that was really a turning point۔ اور اسی پورے واقعے کو میں یہاں پر بھی ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ڈر ڈر کے نہیں، محبت کے ساتھ معاملہ شروع کریں گے ہم، کیونکہ مطلب اگر ہم اتنا خوف کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور امید اور محبت والی چیز ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے کہیں، ہم کیسے اپنے مسائل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے پھر؟ اتنا اگر ہمارے اندر خوف ہوگا اور ہم نے بچوں کے اندر اتنا خوف ڈالا ہوگا، تو جو اسلام کی بات ہے وہ رولز سے شروع ہو کے رولز پہ ختم نہیں ہوتی۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ What while following rules is part of our religion, and following the rules protects us from spiritual and physical harm, of course,
there is more to Islam than just rules. Bigger picture دیکھیے، دل کو لے کے آئیے، وہ والی حدیث جو شروع حلال حرام اور متشابہات سے ہوتی ہے، ختم اس کا ہوتا ہے کہ دل سدھر جائے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا معاملہ دل کے اوپر لے کے آئیے. دیکھیں دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ میں، اس وقت زنا، شراب نوشی، یہ سب چیزیں نارمل تھیں، ٹھیک ہے. پھر اسلام آتا ہے اور ان چیزوں کو حرام کے درجے پر منع کرتا ہے، لیکن کیا ایسا ہوا کہ قرآن آنا شروع ہوا، وحی آنی شروع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر دیں آلرائٹ کوئی بھی بندہ شراب نوشی نہیں کرے گا کیونکہ یہ حرام ہے؟ It never started off like that. ہاں، قرآن کے شروع کے وقت میں حلال حرام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تقویٰ کی بات ہے. رائٹ فرام دا بگننگ تقویٰ کی بات ہے، یعنی خوف بھی ہے اللہ کا، ساتھ میں دھیان بھی رکھنا ہے، اللہ سے محبت، بانڈنگ، اٹیچمنٹ ہو تو ہم اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے. تو خوف والا ایلیمنٹ بھی ہے تقویٰ میں، اور اس میں بانڈنگ اور اٹیچمنٹ. آپ کسی بندے کا سوچیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی بھی، آپ کا اسپاؤس، آپ کے بچے، امی ابو. اب یہ سوچیں کہ وہ ہم سے خفا ہے، ہم ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، وہ بھی ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں like I'm really extremely upset with you، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، اور وہ ہم سے بات چیت بند کر دیں. اوئے ہوئے، کتنی سوچ کے بھی پینک آنے لگتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم اتنی محبت رکھتے ہیں وہ کیسے ہم سے بات تک کرنا چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم ان کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اٹ شوڈ بی آؤٹ آف لو. وہ جو دل کا درمیان ہے، وہ جو کھوڑ ہے، لب کی ہم نے بات کی تھی، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ محبت ہو تو وہ ہمیں غلط کاموں سے بھی روک لے، پھر وہ تقویٰ والی ساری چیز الائنڈ آ جاتی ہے اپنی جگہ پر. جب دل کے اندر اللہ ہوتے ہیں اور ان کی محبت کا احساس ہوتا ہے، ان کو خفا نہ کرنے کا خیال ہوتا ہے، پھر ہمارے ایکشنز آٹومیٹیکلی، وہ کہتے ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب کہ ایک چیز ہے عمل، ایک چیز ہے کردار. عمل کے اوپر فوکس نہیں کرنا، دے آر جسٹ میئر ایکشنز، کردار کے اوپر فوکس کرنا. اس کی اگزامپل اس دن ڈاکٹر جویریہ سعید نے بڑی پیاری دی کہ ایکشنز تو کسی کے بھی اچھے ہوتے ہیں. ہم نان مسلمس کو دیکھتے اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنی چیریٹی کرتے ہیں، لیکن کردار وی ڈونٹ نو. کیا پتا اپنی بلیک منی کو وائٹ کر. کتنے لوگ ہیں جن کی چیریٹی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی بلیک منی، جن کی بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، آفٹن ٹائمز وہ لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں چیریٹی، رائٹ. اب یہاں پر عمل تو واہ، کردار ناٹ سو مچ. تو کردار سنوارنا ہے. جب کردار سنور جاتا ہے تو جب مکہ والوں کو اللہ کی محبت ان کے دل پہ غالب آ جاتی ہے، پھر شراب چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے، زنا چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، پھر آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں. It all begins with the heart. یہاں تک ہم ایک پیج پر ہیں. All is well. جاگ رہے ہیں سب، اٹینٹیو ہیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے میسیجز آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، حالانکہ اب تو میں وہ سیٹنگ بھی نہیں کر رہی ہوتی 60 سیکنڈز کے بعد آنے والی میسیج کی. پر اینی وے، اور سی وی گاٹ اے یس اینڈ جی، اور اب آ رہے ہیں آپ کے جواب. تو بالکل در یکتا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دل سیدھا ہو. اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ ایک لائف لانگ، یعنی یہ جو ہم خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، آخری سانس تک اس کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. یہ گھر کی صفائیاں نہیں ہیں کہ آج میں نے کر لی ہیں، بیڈ شیٹس بدل لی ہیں، اب 2 ہفتے تک میرا کام بہترین سے چل جائے گا، یا اس کے پلو کورز 1 ہفتے تک چل جائے گا، پھر میں پلو کورز بدل دوں گی. نہیں،
یہ والا تو روز کے روز، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کا کام ہے دل کے اندر ہی وہ ساری تباہی پھیلاتا. دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا اگر، تو پھر ہمارے لیے اٹھنا، وضو کرنا، جائے نماز پہ جانا، پھر اٹس این ایفرٹ that we don't want to make. دل میں خیال، دل میں وسوسہ بھی دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دل کے اوپر بڑی ہی محنت. alright، آگے چلتے ہیں. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو تقویٰ ہے اور جو یہ ساری شروع ہوئی تھیں حلال کی بات اور یہ والی ساری، تو خود عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں باہر سے آئی ہوتی نا، ہم، تو پھر یعنی یہ اندر سے جب نکلا، سمینا و اطعنا والی چیز آئی تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو گیا. جب چیز باہر سے آتی ہے، کتنی دفعہ ہم بچیوں کو ہم نے اس طرح، آپ نے مشاہدہ شاید کیا ہو کہ جن کو گھر سے یہ زبردستی، اگر فار ایگزامپل پردہ ہی کرنا ہے، یا لڑکوں کو زبردستی تم پڑھو، تراویح پڑھنے جاؤ یا کچھ، بچے گھر سے بظاہر اگر وہ کر بھی لیں گے، ان کے اندر سے اگر وہ چیز نہیں نکل رہی ہے، ہم نے ڈسکشنز نہیں کی ان کے ساتھ، اور بہت زیادہ آبویسلی دعا اور اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے، لیکن اٹ شوڈ کم فرام ود ان. ہم ان سے بات کریں کہ بیٹے یہ آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ when it comes، چھوڑ دیں بچوں کو، ہمارے اپنے بھی جب ایک چیز اوپر سے لاد دی جاتی ہے، وہ اتنی اس کی میعاد نہیں ہوتی. درے یکتا تھی اس دن، تو کہہ رہی تھیں کہ پتہ نہیں درے کیا بات ہو رہی تھی، یہ شاید سکن کیئر کی بات ہو رہی تھی یا تو پھر پلاسٹک فری لائف سٹائل کی بات ہو رہی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو کہہ رہی کہ سوچتے ہیں لیکن کیا نہیں جاتا، because the why is not clear. That's what I told her. کہ اندر سے اگر پتا ہو نا کہ میں نے کیوں کرنا ہے، اگر میں پلاسٹک فری ہونا چاہ رہی ہوں زیادہ، یا کیمیکل فری ہونا چاہ رہی ہوں، آخر کیوں؟ یا یہ میں گھر میں کلینر بنا رہی ہوں سرکے کا، آخر کیوں؟ تو there's got to be a reason، ایک موٹیویشن ہونی چاہیے، ایک فورس ہونی چاہیے نا ہمارے لیے. when it comes from within، تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، پھر چاہے وہ ویٹ لاس کی بات ہو، ہیلتھی ایٹنگ کی بات، کوئی بھی چیز ہے، it should come from within. جب وہ اوپر سے آتی ہے، وہ 4 دن ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہی چیز دین کے لیے. when we start from rules and do's and don'ts and halal and haram، ریبیلین آتا ہے، بغاوت ابھرتی ہے دل میں. لیکن اگر ایک سموتھ طریقے سے، جو قرآن کا طریقہ ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کی سنت ہے، ایک سموتھ طریقے سے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ جہاں پہ کام شروع کرتے ہیں، and when it comes from within، پھر ہمارا کردار جب سنورتا ہے، پھر عمل بھی سنور جاتے ہیں. alright، پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ heart is the master. دوسری چیز ہے heart is the seat of taqwa. heart is the seat of taqwa. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ، اپنے چیسٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقوی یہاں رہتا ہے. تو بڑے پیارے طریقے سے جو کہتے ہیں نا سلمان آصف صدیقی کہ تقوی یا ایمان دل اس کا مسکن ہے، یعنی وہ دل میں رہتا ہے، وہ اس کا گھر ہے. تو the hadith actually is التقوی ہا ہونا. تو دل کی دوسری چیز پھر اب ہمیں یہ پتا چل گئی، پہلی ہمیں پتا چلی کہ دل ہے ہی ماسٹر، وہی وہ لوتھڑا ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتا چل رہی کہ تقوی کا گھر بھی یہی ہے، وہ یہاں رہتا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اٹس اباؤٹ ہیونگ کانشیسنیس آف اللہ. کس لیے؟ so that we guard ourselves against displeasing him. اب یہاں پر یہ خیال رہے کہ we cannot build a sense of taqwa without first having a love for Allah. سب سے پہلی چیز جو آئے گی وہ محبت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سب سے پہلی چیز. پھر جب we have a deep sense of love for اللہ سبحانہ تعالیٰ، اپنے دل کے اندر کے بھی اندر، then آتا ہے
میں ان کو کہیں خفا نہ کر دوں. The fear to displease him. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم سبمیشن سمینا واتانا والی بات، کہ جیسے آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا، بالکل ویسا کروں گا، آپ خفا نہیں ہوئے. تو یہ ہے تقویٰ کا دوسرا کیا کہنا چاہیے اسٹیپ. پھر کیا ہوتا ہے جب ظاہر ہے فیئر ٹو ڈسپلیز ہم والی چیز جب آپ سبمٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کانشیس ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اپنی خوشی کے موقع پر، اپنے دکھ کے موقع پر. آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کوئی ایموشن کے انڈر گو کر کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم کانشیس ہیں that Allah subhanahu wa ta'ala is there and that is the level of احسان. بات سبمیشن پر بھی این مناسب ہے، ٹھیک ہے. تقویٰ جو لو آف اللہ سے شروع ہو کے فیئر آف اللہ، فیئر ٹو ڈسپلیز اللہ کہنا چاہیے فیئر آف اللہ کے بجائے. یہاں پر دس از تقویٰ آلریڈی جب آپ سبمٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن احسان کا درجہ there is a hadith that says کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو احسان کا درجہ یہ ہے کہ تمہیں لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ کر سکو تو یہ ضرور پتا ہو کہ کم از کم اتنا پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یعنی یہ سبمیشن والی حالت تو ہوگی ہی، لیکن احسان یہ کہ ہر وقت آپ کو لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں بالکل اللہ کے ساتھ ہوں. تو کوئی اچھا کام، کوئی گاسپ کرتے وقت، کوئی ڈرامہ دیکھتے وقت، کوئی بکرنگ کرتے وقت، کوئی مبہم سٹیٹس لگاتے وقت، اکیلے میں سب کے بیچ میں ہر وقت یہ احساس. So now that I am sitting here talking about this, تو مجھے اندر تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے نا کہ I am talking about taqwa and still I'm far, there is a far distance between me and being a muttaqi. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دیں ایسا واقعی، کیونکہ یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف لو آف اللہ کافی نہیں رہے گا. یہاں اس کو لے کر آنا پڑے گا اس جگہ کے اوپر بھی کہ یعنی بچے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا جی اماں کو مدرس ڈے پہ کارڈ بھی بڑا اچھا دے دیتے ہیں، ساتھ چاکلیٹ بھی دے دیتے ہیں، پانی کا گلاس ایک نہیں پلانا چاہتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. پھر خالی خالی بیٹے میں اس پیار کا کیا کروں؟ لسن ٹو می، ہیلپ کرو میری کسی وقت. تو یہ والی چیز پھر ہم خالی خالی اللہ کے لیے پیار ہمارا کافی نہیں ہے. یہ نمبر 2 اور پھر اس سے بڑھ کے احسان کے درجے پر اللہ کرے کہ ہم جا سکیں. So that was number 2 جہاں پر ہارٹ جو ہے وہ سیٹ آف تقویٰ ہے. نمبر 3 کے اوپر آ جائیے. نمبر 3 کے اوپر آ جائیے. وہ ہے ہارٹ جہاں پر اس کو یعقلون کہا گیا، عقل رکھنے والا. اچھا یہ آیت ابھی ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں، آیت کا حوالہ ہے جس میں قلب کا ذکر ہے اور یعقلون کا ذکر ہے. How interesting is that؟ ہمیں لگا تھا کہ عقل جو ہے وہ دماغ میں رہتی ہے. ہاں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ جو دل کا دماغ ہے اس کو سنوارنا ہے انشاءاللہ. alright آگے چلتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 46. آپ لوگ اگر اسے خود سے دیکھیں، ہائی لائٹ کر لیں کہیں، لیکن یہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے. So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason یعنی یعقلون and ears by which to hear یعنی ایسے کان جو انہوں نے اس میں زمین میں سفر نہیں کیا اور ان کے پاس وہ دل نہیں ہے جو عقل رکھتے ہیں اور کان جو سنتے ہیں. For indeed it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breast. تو یہاں پر یہ پتا چل گیا کہ وہ جو ایک چیز ہوتی ہے بصارت، ایک چیز ہوتی ہے بصیرت. بصارت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں it is not eyes they are blinded، آنکھوں سے ان کو نظر آتا ہے. بصارت ان کی 6/6 ہو سکتی ہے. But blinded are the hearts.
دل کی آنکھیں بند ہیں، اس کو دکھائی نہیں دے رہا، بصیرت کی کمی ہے۔ اور یعنی عقل نہیں ہے، دل میں عقل نہیں ہے، ان کے ہارٹس کو ریزن نہیں سمجھ آ رہی ہے، ریزن کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں قلب اور عقل کو ایک ہی آیت میں سائیڈ بائی سائیڈ لکھا ہوا ہے۔ اسے جا کر اگر ہم دیکھیں گے تو بھی ہمارے اوپر یہ بات اچھے سے سمجھ آئے گی کہ دل کے دماغ والی جو میں نے بھی کہی تھی۔ So the heart is the apparatus through which we understand. And the heart allows us to have spiritual understanding. وہ جو بصیرت کی بات ہوئی کہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، دل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے، اور ہمارے دل کی عقل کو بھی اپنے تابع رکھے۔ alright، آگے چلیے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ کافی کچھ ہے، لیکن یہ ہے ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ڈیفرنٹ موتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم نے شروع تو اس بات سے کیا تھا کہ دل جو ہے وہ ماسٹر ہے، پھر ہم نے اس میں تقویٰ کی بات کی، پھر ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ دل جو ہیں وہ عقل رکھتے ہیں، اور ابھی لاسٹ جو بتانے والی ہوں وہ ہے کہ ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دا ورلڈ۔ یفقہون، فقہ کا مطلب ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دماغ، اگین دس از دا ہارٹ دیٹ از یفقہون، the one that understands۔ اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 179، جس کے یہ تینوں پارٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ترتیب سے کہ and we have certainly created for hell many of the jinn and mankind۔ اب آگے دیکھیے، they have hearts with which they do not understand۔ ہم جب کہتے ہیں understood، کسی سے پوچھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے صرف دماغ کی بات ہم کرتے ہیں ہمیشہ۔ دل کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ جن کے دل کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بات شروع ہو رہی ہے جن اور مین کائنڈ کی، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم بنائی ہے۔ they have hearts with which they do not understand۔ یہ جو understand ہے نا، یہاں پر ورڈ قرآن میں اس جگہ پر یفقہون نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ they have eyes with which they do not see and they have ears with which they do not hear۔ دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھ پاتے، سنتے ہیں لیکن نہیں سن پاتے۔ they are like livestock، جانوروں کی طرح، بلکہ rather they are more astray، ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ it is they who are heedless۔ دیکھیں جو جانور ہے اس کو اگر ریپروڈکشن کرنی ہے، ان کو نکاح کانسینٹ، ادھر نکاح کا وہ پورا نہیں چاہیے، کوئی بھی کانسینٹ نہیں، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایک پورا کانٹریکٹ۔ دیر از نو نکاح کانٹریکٹ۔ ان کو ریپروڈیوس کرنا ہے، لیکن جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ۔ ان کو کھانا ہے تو ان کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا روزہ تو نہیں آج، ہاں نہیں۔ ان کو باتھ روم جانا ہے تو ان کو نہیں خیال رکھنا ہے کہ اچھا کہیں کوئی آس پاس ہے تو نہیں۔ جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، کان بھی دی ہوئے ہیں، ان کے اپنے جو انسٹنکٹس ہیں یا جو ارج ہے وہ اپنے حساب سے وہ پوری کر رہے ہیں۔ انسان کے پاس لیکن کیا ہے، عقل بھی ہے۔ ہمارے کان، ہمارے آنکھیں should work differently، جس طرح ایک جانور کے کان اور آنکھیں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے وہ ہارٹ جو عقل رکھتا ہے اور یفقہون والی چیز کہ وہ سمجھتا ہے بات کی۔ تو a human being is even less than an animal if they just follow their urges without any contemplation because they have the faculties of understanding، ٹھیک ہے؟ لیکن they're refusing to use it۔ تو human beings can be even more misguided than cattle، اور یہ پھر اس کا انجام جو ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا۔
کہ جن و انسان کے لیے کتنے ہی جن و انسان ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. اور یہ جو ہمارا دل ہے وہ لوتھڑا جس کا صحیح ہو جانا پورے سسٹم کو ٹھیک کر دے گا، تو اللہ اس دل کو ٹھیک کر دیں، اس کو عقل دے دیں، سمجھ دے دیں. اور سورہ الشعراء کی یہ آیت ہے، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بیسیکلی. And do not disgrace me on the day they're all resurrected. The day when they will not benefit, ادھر میں نے گیپ نہیں رکھا. The day when there will not benefit anyone, wealth or children. نہ تو دولت کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے. ایک چیز کام آئے گی صرف اس دن. Only one who comes to Allah with a قلب سلیم. یہاں پہ اس کی جو انگلش ہے وہ انہوں نے ساؤنڈ ہارٹ لکھی ہوئی تھی، بٹ آئی وانٹڈ ٹو رائٹ اٹ ایز اے قلب سلیم بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ قلب. سلیم کیا ہے؟ سبمیشن سے دیکھیے، سلم کہ میں اپنے آپ، اور سلامتی والا اور مسلم، ان سب کے ایک ہی روٹ ورڈز ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم جس کا ہے اسی کا قلب سلیم ہے. ٹھیک ہے، تو starts with a قلب سلیم ends with a قلب سلیم. سر تسلیم خم جو ہے وہ بھی اگر قلب سلیم ہو تو تبھی. تو یہ ہے جناب آج کی پوری کہانی دل کے گرد گھومتی ہے. میڈیا ہمیں کہتا ہے دل کے اوپر کتنے گانے ہیں نا، جہاں سے ہم نے پچھلے اس میں موڈیول 1 میں ہم پڑھے تھے کہ میڈیا ہمیں دل، کسی پہ دل آ جانا، ہاں کسی کے بغیر دل نہیں لگنا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس میں ہمیں دل کوئی اور کچھ دکھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر بھی ہم یہی لتسکنوا اور یہ والی چیز کو کمپیئر کر رہے تھے، اور اگین یہاں پر بھی ہمیں چاہیے قلب سلیم. تو دل کے آئینے میں تصویر یار جو ہے اس کو ذرا سی سائڈ پہ رکھیں گے. ان دا کور آف دا ہارٹ اٹ ہیز ٹو بی اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ when it starts with، کہاں چلا گیا وہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جو میں نے لکھا تھا یہاں پر، کہ starts with the love of Allah، اور پھر یہ جاتی ہے بات آگے تقوی کی طرف. That is all for today. الحمدللہ. جب میں یہ سن رہی تھی، جب میں اس کے نوٹس بنا رہی تھی، تو میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے ٹھیک سے ہینڈل کروا دیجیے گا، کیونکہ مجھے خود اس میں بہت کچھ لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معافی کر دیں کہ میں وہ یہاں پر بیٹھ کر پڑھا رہی ہوں جس کے لیے مجھے بھی خود بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ وی آر آل لرننگ ٹوگیدر. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں کہیں اوپر کسی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں ایک بات جو مجھے تو بہت ہی اچھی سی آتی ہے اور میں تو اس کے اوپر 100% عمل کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر میری پکڑ نہیں کریں اس چیز کے اوپر کہ میں ایک چیز جو خود لرن کر رہی ہوں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر اس طریقے سے بنائیں کہ we're all learning together. I will see you tomorrow. یہاں تک کچھ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پوچھنا ہے، کہنا ہے، کہیں. بالکل عمل اور کردار کا ہم آہنگ ہونا، یعنی عمل تو اچھا، کردار اچھا ہوگا تو ہی عمل. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قولاً سدیداً کے نام پر کسی کو کچھ بھی کہہ دیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اٹ آل گوز ڈاؤن ٹو نیہ. ایکچولی یہ والا بھی پوائنٹ ایک اس میں استاذہ نے کہی تھی بات کہ جب ہمارا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس نالج بہت ہوتی ہے اور ہمیں ساری احادیث، ساری آیات آتی ہوتی ہیں، اور دل ہمارا، اور اس کی مثال وہ دے رہی تھی کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں، تو عمل بہت اچھا ہے بیسیکلی، لیکن کیا کریں گے، اپنی نالج کو
فار ایگزامپل اپنی بیوی کو انہوں نے بہت غلط طریقے سے بھی اگر رکھ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے احادیث اور آیات کا استعمال کرتے ہیں. وہ اپنی نالج کو، اپنے دل کی ٹیڑھ کو سیدھا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. Am I making sense؟ یہ جملہ اس وقت جب میں سن رہی تھی تو بھی اتنا بھاری تھا، اور مجھے لگا کہ میں تو یہ اسکپ بھی ہو گیا مجھ سے، میں نے نوٹس میں لکھا نہیں، میں تو اس کو سمجھی تھی بات، لیکن چلیں وہ اللہ نے کروانی ہی تھی مجھ سے. سو طیبہ، اٹ ہیز ٹو بی الائنڈ ایبسلیوٹلی. اگر بچوں کو پتہ بھی ہے اور پھر بھی نماز پڑھیں تو پھر دیکھیے بچوں کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے بہت ساری دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ چھوٹے ہیں تب تک ہم ایکچولی ان کو تھوڑا فورس بھی کرتے ہیں. لیکن اب یونیورسٹی گوئنگ بچے، دے آر ناٹ بچے بچیاں اینی مور، دے آر بیسیکلی ایڈلٹس ناؤ. تو اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈال دیں، اور ان کو ہم یاد دہانیاں کرا سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ. In there, so طیبہ کہہ رہی ہیں in psychology this is what we mean by mind, the heart's ability to think and reason, and these concepts can't be explained in English that well. Yeah. آپ کو میری بات یاد ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہم ایسے تھوڑی پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بڑھ بھی جاتے، کئی دفعہ نہیں بھی یاد ہوتی، لیکن کبھی اللہ کی طرف سے یاد آ بھی جاتی ہے. کیمیکل فری ہونے پر کہہ رہی تھیں کہ کام جاری ہے، جہاں ممکن ہو بچنے کی کوشش رہتی ہے، جیسے کہ سافٹ ڈرنکس اور آرٹیفیشل جوسز وغیرہ چھوڑ دیے ہیں. امیزنگ. سم پیپل یوز دیئر فلٹرڈ نالج ٹو جسٹیفائی دیئر بیہیویئر. تو بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بنا دے وہ والا. کیونکہ لوگوں، اچھا پتہ ہے کیا، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم آؤٹ اسمارٹ کر رہے ہیں باقیوں کو. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جو میں گوگلی پلے کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ہماری عزت میں خاموش رہ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کو، اس عزت کو بھی ابیوز نہیں نا کرنا چاہیے. اچھا، تو ان کا سوال ہے کہ بچوں کو ہم کون سے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں بچوں کے ساتھ اگر کوئی حدیث سیشن وغیرہ کیا جائے، یہ چیز ہم نے سیکھی سونیا بلال سے، اور یہ بڑا بچے کے ساتھ میں کرتے. اب یہ کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اور اب مجھے اگر میں یہاں کہہ سکوں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، 5-6 سال سے، یعنی 7 سال کے بچے کے اوپر نماز جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تو 7 ایک سال کے بچوں سے یا اس سے پہلے بھی اگر آپ شروع کریں تو آپ شروع کریں روز تھوڑا سا پڑھ لیں، روز تھوڑی سی حدیث، تھوڑی سی، یعنی وہ تواتر سے اندر جاتی رہے، بات اندر جاتی رہے، ہم ان سے ڈسکشنز کر سکیں، ہم انہیں تانے دے کر شرم نہیں آتی تمہیں اور بس اٹھتے نہیں ہو اور باقی ساری دنیا کے کام کرو گے اور یہ. تو جب ہم انہیں باتیں سنا کے بے عزت کر کے کام نہیں کریں، ہم ان کے ساتھ بات کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر اتنی خرافات ان کے دماغ میں جا رہی ہیں سارا ٹائم، تو وہ روز تھوڑا سا خیر کی بات بھی ان کے اندر چلی جاتی رہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بس دعا کر سکتے ہیں، پھر کوشش کے ساتھ ہم دعا کر سکتے ہیں. That's all we can do. All right girls, I will let you go. کل ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. یہاں تک I think کہ ہم ایک ہی جگہ پر ہیں. جو دماغ کہہ رہے تھے ان کو سمجھ آ گیا کہ وہ دماغ جو ہے وہ دل کے اندر ہے. And I will see you tomorrow inshallah. السلام علیکم.